اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت حذیفہ بن غفاری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم پر آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ اس وقت ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس موضوع پر مذاکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوئیں، دجال، دعوت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج و ماجوج اور 3 مرتبہ زمین میں دھنسنے کے واقعات پیش آنے کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک واقعہ مشرق میں پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں وہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے جمع ہونے کی جگہ کی طرف دھکیل دے گی۔ ناظرین گرامی، اس حدیث مبارکہ میں ایک علامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا۔ وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اگر کسی کے گھر میں لکڑی کے چولہے پر روٹیاں یا سالن پک رہا ہو تو وہاں سے نکلنے والا معمولی دھواں لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو ایسا دھواں جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا وہ کیسے برداشت ہوگا؟ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلے اور زکام کا شکار ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی دن تک بے ہوش رہیں گے۔ بالآخر 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کی یہ نشانی کب پوری ہوگی اور اس نشانی کے پورے ہونے سے پہلے کون سی سرگرمیاں انجام پائیں گی؟ دوستو، یاد رہے کہ ابھی حال ہی میں ناسا کی جانب سے خلا میں کچھ گاما ریز کے پھٹنے کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ گاما ریز مسلسل زمین کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور اگر یہ ریز باحفاظت ہماری زمین تک پہنچ جاتی ہیں تو یہ شدید تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ جبکہ خوفناک طور پر ناسا نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ گاما ریز 2021 سے 2025 کے دوران کسی بھی وقت زمین سے ٹکرا سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کی ٹیم کے مطابق یہ دھماکے ایک بگ بینگ دھماکے جتنے شدید بھی ہو سکتے ہیں، جس کے بعد دنیا سمیت کئی سیاروں پر تباہی پھیل سکتی ہے اور تمام دنیا اس دھوئیں کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اب یہ دھواں جو سائنسدانوں کے مطابق ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور وہ دھواں جس کا ذکر قرآن کی سورہ الدخان میں آیا ہے، تو کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ بے شک ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، اسی طرح یہ کائنات ایک دن ختم بھی ہوگی، جس کے خاتمے کی وجوہات کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے، جن میں زلزلہ، شدید آگ اور دھوئیں کا ذکر بھی موجود ہے، اور قرآن میں اس دھوئیں کو الدخان کہا گیا ہے، جو قیامت سے پہلے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ ان گاما ریز کا ذکر 2017 میں بھی سننے کو ملا تھا، لیکن بعد میں ناسا کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان گاما ریز سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا رخ ہماری زمین کی جانب نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پر یہ ریز ہماری دنیا تک پہنچ جاتی ہیں تو تب دنیا میں ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور آج تک سائنسدانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے ذریعے دنیا کو اس بڑی تباہی سے بچایا جا سکے۔ پیارے ساتھیوں، سورج سے نکلنے والی گاما ریز جب زمین کے ماحول میں پہنچتی ہیں تو یہ انتہائی تیز روشنی کی صورت میں ہوتی ہیں، جنہیں ایک انسانی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن زمین کا ماحول انہیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں اس روشنی کو دیکھ پاتی ہیں۔ لیکن سائنسدانوں کے مطابق جب یہ ریز ہماری زمین کے قریب پہنچ جائیں گی تو تب زمین کا ماحول ان ریز کے سامنے بے بس ہو جائے گا، اور اوپر آسمان میں اتنی تیز روشنی پھیل جائے گی کہ جس میں کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور یہ اس تباہی کا پہلا اشارہ ہوگا کہ زمین پر بہت برا ہونے والا ہے۔ اور سائنسدانوں کے مطابق زمین کا ماحول صرف 85 منٹس تک ان ریز کو برداشت کر سکے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین پر زندگی سورج کی وجہ سے ہی ہے، جس سے ملنے والی حرارت اس دنیا میں زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے، لیکن ان کا نام اس کی وجہ سے زمین پر موجود درجہ حرارت زندگی کے لیے ناقابل برداشت حد تک پہنچ جائے گا۔ ہماری زمین میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ گیس موجود ہے، جو ایک خاص کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے وجود میں آتی ہے، جبکہ یہ خطرناک بدبودار گیس ہے
और ये हमारे माहौल में इंतहाई कम मिकदार में मौजूद है। लेकिन अगर वो गामा रेज हमारी जमीन तक पहुंच जाती हैं तो तब नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस की मिकदार में भी इजाफा होगा और कुछ ही घंटों में जमीन के माहौल के गिर्द एक सुर्ख या ब्राउन धुएं की मोटी तह जमा हो जाएगी। और जब सूरज की शुआएं इस गैस में मौजूद केमिकल रिएक्शन में शामिल होंगी तो तभी वो शुआएं जमीन पर जहर बनकर पहुंचेंगी, जो हर जानदार चीज पर पड़कर उसके अंदर जिंदगी को खत्म कर देंगी। इसके अलावा जमीन पर मौजूद बरकी आलात फट जाएंगे, जिसकी वजह से हर तरफ आग और तबाही फैल जाएगी और जमीन के मदार में मौजूद सैटेलाइट रेजा रेजा हो जाएंगे और फिर जमीन पर तारीकी छा जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, ये नासा के साइंसदानों का दावा है जिसमें उन्होंने इन गामा रेज की तबाहकारियों के बारे में आगाह किया है कि अगर ये रेज जमीन तक पहुंच गई तो तब बमुश्किल इस दुनिया की 5% आबादी ही जिंदा बच पाएगी और ये दुनिया दोबारा पत्थरों के उस दौर में पहुंच जाएगी जहां इंसान बगैर टेक्नोलॉजी और साजो सामान के जिंदा थे। इस बात में कोई शक नहीं कि ये दुनिया इंतहाई तेजी से अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है और नासा के इन साइंसदानों के बयानात से ये वाज़ेह है कि क़यामत की अलामात का इन लोगों को भी अंदाजा है जो वक्त के साथ साथ पूरी हो रही हैं। साइंसदानों का यह भी दावा है कि हजारों साल पहले ऐसी ही गामा रेज जमीन की सतह से टकराई थी, जिन्होंने जमीन पर मौजूद बहुत सी मखलूकात, जिनमें डायनासोर्स भी शामिल थे, उनको खत्म कर दिया था। और अब कुरान में भी ऐसे ही धुएं के बारे में बात की गई है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और जो कयामत से पहले की एक बड़ी निशानी है। कुरान पाक की आयत नंबर 10 और 11 में अल्लाह फरमाता है कि उस दिन का इंतजार करो जिस दिन आसमान से जाहिर धुआं निकलेगा, ऐसा धुआं जो तमाम लोगों को ढांप लेगा। दोस्तों, यहां यह भी याद रहे कि कुछ लोग अल-दखान को उस धुएं से ताबीर करते हैं जो दुनिया में कई जगहों पर बड़ी आग लगने की वजह से वजूद में आए, लेकिन कुरान में साफ साफ बता दिया गया है कि यह धुआं आसमान से जाहिर होगा, जिसका मतलब है कि यह धुआं मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ होगा जो सूरज की रोशनी पर ऐसे हावी हो जाएंगी कि जो सूरज इस दुनिया में जिंदगी की अलामत है, वही सूरज खतरनाक शुआओं में तब्दील होकर जमीन पर जानदारों की मौत का बायस बन जाएगा। अल-दखान के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि यह बाकायदा तौर पर धुआं ही होगा, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह गैसेस होंगी। लेकिन अगर कुरान की आयात को गौर से पढ़ें तो इसमें अल-दखान के बारे में जिक्र होने वाले लफ्ज के मानी सरीद धुएं के बनते हैं, यानी ऐसा धुआं जो नजर आता हो। और गैस की यह खासियत है कि गैस नजर नहीं आती, लेकिन उस वक्त मुख्तलिफ गैसेस इतनी ज्यादा मिकदार में इकट्ठी हो जाएंगी कि पूरी जमीन के गिर्द एक मोटी तह बना लेंगी, जिससे एक ऐसा धुआं वजूद में आएगा जो नजर आएगा। जबकि रिवायात के मुताबिक ये धुआं 40 दिन तक जमीन पर रहेगा और नेक आदमी पर इसका असर थोड़ा होगा, जिससे उसे नजला और जुकाम होगा, जबकि काफिर और मुनाफिक के लिए यह धुआं सख्त तकलीफ दे साबित होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि इस धुएं के निकलने का आगाज हो चुका है और इससे आसमान पर एक तह भी बन चुकी है और यह धुआं उन फैक्ट्रियों का है जो आज बेशुमार बीमारियों का बायस बन रहा है। और यही वो धुआं है जो मौजूदा दौर में बहुत ज्यादा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बन रहा है। लेकिन ये तमाम लोगों की अपनी अपनी आरा है और इस बारे में हकीकत क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात को ही मालूम है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।